Thank you, Dr. Usman Ghani sir. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رحیم یار خان میں دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا۔ آپ لوگوں کی محبتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ IHMA کے ذمہ داران، انتظامیہ، میرے بہت پیارے ہومیوپیتھ، میری بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دست شفا عطا کرے، ہم وہ کام کر جائیں جس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کی بھلائیوں کا سامان ہو اور ہمارے لیے اخروی کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر میں کوشش کروں گا کہ وہ گفتگو کر جاؤں جو آپ کو آج شام اور کل آپ جب کلینک پہ بیٹھیں تو آپ کو فائدہ ہو اس کا۔ ہومیوپیتھک پرانے امراض میں کیسے کام کرتی ہے، اس موضوع پہ رحیم یار خان کے دوستوں کے ساتھ پچھلی مرتبہ بھی بات ہوئی۔ میں بات پھر وہیں سے شروع کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کینسر کا کیس آتا ہے، ہیپیٹائٹس کا بگڑا ہوا کیس آتا ہے، آپ کے پاس IBS کا کیس آتا ہے، آپ کے پاس برین ٹیومر کا کیس آتا ہے، تو ہم نے آغاز کیسے کرنا ہے، ہم نے ان گتھیوں کو سلجھانا کیسے ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت آسان راستہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ ہومیوپیتھی کی طرف توجہ دیں اور میازم کو سمجھیں۔ میرے ساتھی اگر میازم کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ جو ہے مسئلہ نہیں رہے گا صحت کے حوالے سے، اور آپ آسانی کے ساتھ منزلیں طے کرنا شروع کر دیں گے اور میاز میں رکاوٹیں دور کرنا اور پھر آگے بڑھنا اور فروغ ہومیوپیتھی میں اپنا حصہ ڈالنا۔ یہاں ڈاکٹر جاوید جعفر امام صاحب گجرانوالہ سے بیٹھے ہیں، میں نے ان کا اسپتال دیکھا ہے، ایک خوبصورت اسپتال ہے۔ ان کے والد محترم کی خدمات ہومیوپیتھی کے حوالے سے اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے بہت زیادہ ہیں۔ ان کو عبور تھا ریاض میں اور میں نے ان سے بھی سیکھا ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں کاشف عمران صاحب سے سیکھی ہیں، میں نے ڈاکٹر امتیاز صاحب سے سیکھی ہیں، اور میں نے آپ دوستوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ ایک ایک تنکا اکٹھا کیا ہے پچھلے 33 سالوں میں۔ اور آج الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے وہ ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے جو بہت سارا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اپنے علم میں سے، میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اس سے یہ توفیق بھی مانگتا ہوں کہ وہ تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ میازم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورا کا مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بہت سارے سوال جواب کرتے ہیں، میں بھی کیا کرتا تھا، اور بہت سارے سوال جواب کرنے کے بعد بھی بعض اوقات میازم کی جو ترتیب ہے، جو تشخیص ہے، وہ غلط ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے اس دوست کو جزا عطا کرے، میں نے جس سے جو سیکھا میں اس کا نام لیا کرتا ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ڈاکٹر امجد صاحب سے میں نے سیکھی کہ انہوں نے میازم پہ کام کیا کہ اگر سورا کا مریض آپ کے پاس آئے گا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے نکوش موٹے ہوں گے، اس کے بال خشک ہوں گے، اور اس کی جلد موٹی ہوگی۔ پھر میں نے دیکھا یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، اور جب مریض آپ کے کلینک میں داخل ہوتا تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ سورا آ گیا ہے۔ اور جب سفلس کا کیس آپ کے کلینک میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یو شیپ میں اس کے بال، یہ میری طرف دیکھ لیں، یہاں سے بال کم ہوں گے، جلد پتلی ہوگی، یہ پتلی جلد ہے، نکوش پتلے ہوں گے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟
نکوش پتلے ہونا، جلد پتلے ہونا، بال باریک ہونا، بال کم ہونا، یہ سفلس کی پہچان ہوگی۔ اور اس سے الٹ سورا ہوگا۔ سائیکوسس پہ آ جائیں، ہونٹ موٹا ہوگا، کان چھوٹے ہوں گے، کان بڑے ہوں گے، آنکھ چھوٹی ہوگی، جلد کہیں سے پتلی ہوگی، کہیں سے موٹی ہوگی، اس کے اوپر مختلف قسم کے موقع ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں یہ سفلس ہوگا۔ جسیم ہوگا، گردن موٹی ہوگی، اور دبلا پتلا جس طرح یہ بچہ کھڑا ہے سامنے، ٹیوبر، کتنا ٹائم لگے گا؟ 30 سیکنڈ، چہرہ دیکھا میازم تجویز ہو گیا۔ اگر آپ میازم تجویز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے آپ نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب مجھے خانے وال سے رحیم یار خانے میں کوئی معنی نہیں ہے کوئی چیز، مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ رحیم یار خان کو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ رحیم یار خان میں انٹرچینج سے تو اتر گیا ہوں، اب میں نے کہاں جانا ہے؟ پھر مجھے دیکھنا ہے کہ مریض کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کی پرسنالٹی کی دوائی تجویز کرنی ہے۔ وہ لائکو ہو سکتا ہے، کاسٹنگ کم ہو سکتا ہے، وہ پلساٹیلا اور لیکسس ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ میری بہت ساری گفتگو سنیں گے، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں 3 چیزیں یاد کر لیں۔ مریض سے یہ پوچھیں ہوتا کیا ہے، اور یہ فرض ہے، اگر آپ نے ہومیوپیتھی پریکٹس کرنی ہے تو یہ لفظ مریض سے یہ سوال کرنا فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو ہوتا کیا ہے۔ دوسرا، کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اور تیسرا سوال ہے کب ہوتا ہے۔ اور اس آگے پیچھے نہ جائیں، 3 سوال ضرور کریں۔ کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے۔ احساسات کیا ہیں، وہ احساسات کس جگہ پہ ہیں، لوکیشن کیا ہے اس کی، اور کمی بیشی کب ہوتا ہے۔ کمی بیشی کے بغیر آپ دوائی تجویز نہیں کر پائیں گے، اور لوکیشن مقام مرض تشخیص کیے بغیر آپ دوائی تجویز نہیں کر پائیں گے، اور احساسات اس کے بغیر بھی یہی تو ہومیوپیتھی ہے۔ آپ نے میازم، پرسنالٹی، اور پھر یہ 3 سوال۔